بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور حاضرین اور ناظرین، میں آج سے یہ ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں یوٹیوب پہ، کیونکہ پاکستان میں حکومت پاکستان نے الحمدللہ 2021 میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دے دیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ان کی پارٹی اور تمام وہ ممبران پارلیمنٹ جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا، میں ان کا دلی طور پہ تمام پاکستانی جو خلیج میں مقیم ہیں ان کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے عرصے بعد اس اہم مسئلے پہ ایک قانون سازی کی اور لوگوں کو ان کا حق دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اقتصادی اور اکنامک افیئر میں اوورسیز پاکستانیز کا بڑا اہم دخل ہے، اور جس کا ذکر تمام چینل پہ مسلسل کیا جاتا ہے اور مقرر کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح دوسرے معاملات میں تناقض اور تضاد ہے، اس میں اس معاملے میں بھی تناقض اور تضاد ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانیز کو اس بات پہ تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رقوم کی ترسیل پاکستان بھیجیں اور پاکستان کے فورن ڈپازٹس کا جو ڈالر میں اضافہ کریں اور وہ اپنے ملک کے اقتصادی حالت کو بہتر بنائیں، لیکن دوسری طرف ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ اور مجھے اس پہ بھی تعجب ہے اور حیرانی ہے کہ جس طرح پچھلے کئی برسوں سے مختلف حکومتوں نے جمہوریت کے نام پہ ایک طرف تو اپنی مطلق العنانیت قائم رکھی، اور حکومت کے دوران بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے تو کیا کیا گیا ہے؟ کچھ بتائیے تو صحیح، کیا کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر اس حکومت نے آگے بڑھ کر ایک ووٹ کا حق دیا ہے تو ابھی تک تو ابھی ووٹ اگلے انتخاب میں آنے ہیں اور ابھی سے ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ غالب والا شعر یاد آتا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایک طرف ان کو ووٹنگ اگر رائٹس دیے جاتے ہیں تو دوسری طرف ان دا نیم آف ڈیموکریسی اور جمہوریت ان کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ووٹ کی مشین بنائی جاتی ہے تو ای وی ایم کے اوپر ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے لے کے پورے سیاسی وڈیرے اور پنڈت آگے آ جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مشکل کریٹ کر دی ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ایک طرف آپ کو ہر معاملے میں گیجٹ چاہیے، گیجٹ کی دنیا آ رہی ہے، گیجٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو ادھر مشین میں کیا ہے؟ دھاندلی کے شور، عدالتوں کا وقت ضائع کیا گیا۔ تو اب بہتر ہے کہ یہ مشین کے ذریعے ایک اچھے طریقے سے انتخاب ہو جائے گا۔ میں اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات پیش کروں حکومت وقت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو، میری ایک خلیج میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے ایک گزارش ہے۔ ہم لوگ تقریباً کوئی 3.53 ملین یعنی 35-36 لاکھ پاکستانی ہیں جو پورے خلیج میں، اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے سعودی عرب ہے، اس کے بعد عمان ہے، پھر یو اے ای اور قطر، بحرین اور کویت۔ تو ان تمام خلیجی ریاستوں میں ہماری ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے پاکستانیوں کی جس میں ہم مقیم ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ اپنے فیملی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ اس میں پروفیشنل بھی ہیں، اس میں ہمارے انجینئر، ڈاکٹر اور ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن جو ایک بات کا شکوہ ہے مجھے خاص طور پہ عمان میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہم ہمسایہ ہیں پاکستان کے۔ عمان جو ہے وہ ہمارا نیبر ہے، سی واٹر نیبر ہے، ہم گوادر کے راستے سب سے پہلا ملک جو ہے وہ عمان آتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے اور شکایت ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جب سے آپ نے حکومت سنبھالی آپ ایک دفعہ بھی عمان تشریف نہیں لائے، جبکہ اس دوران پچھلے سال یہاں کے بابائے قوم سلطان قابوس مرحوم مغفور کا انتقال ہوا، اس میں بھی میری ذاتی رائے میں آپ کو تشریف لانا چاہیے تھا تعزیت کے لیے۔ دنیا کے تمام صدور اور حاکم آئے، اور سلطان قابوس کی جو شخصیت ہے اس کی بڑی اہمیت تھی، جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے اس پورے خطے میں بہت اہم شخصیت کے مالک تھے، اور بڑے تدبر اور بڑے مدبر آدمی تھے۔
اور ان کی تعزیت پہ آپ تشریف نہیں لائے بلکہ وزیر خارجہ صاحب تشریف لائے تھے، شاہ محمود صاحب۔ بات تو کچھ نہیں ہے، بات تو گزر گئی، لیکن آنا چاہیے تھا، نہیں تو ہمارے صدر مملکت کو آنا چاہیے تھا۔ اور ہم تو پاکستان کے قریب ہیں، اور عموماً عربز میں اور خاص طور پہ عمان میں تعزیت پہ آنے پہ بڑی اہمیت کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف لوگ تعزیت کے لیے آئیں، اور یہ ایک شکوہ تھا جو کہ میں نے ریکارڈ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ جب آپ شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے تو آپ تشریف لائے تھے ایک سے زیادہ دفعہ عمان، اور آپ کی خوب پذیرائی کی گئی تھی، احترام کیا گیا تھا۔ یہاں کے لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر دوں، ہمارے جو موجودہ حاکم ہیں سلطان حیثم بن طارق صاحب، یہ تو خود بھی کرکٹر تھے اور یہ کرکٹ کے بڑے فین ہیں، تو آپ کو یہاں آنا چاہیے، تشریف لانا چاہیے، اور اس ملک کے ساتھ ہمارے خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ وزیر تعلیم صاحب کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ ہماری کمیونٹی کے یہاں پاکستان کی کمیونٹی کے تعلیمی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے پاکستان کے 3 تعلیمی اداروں کو یہاں اسٹیبلش کیا۔ اس میں بیکن ہاؤس ہے، امریکن لائسیم ہے، امریکن لائسٹف ہے، اور الحمدللہ یہ تینوں اداروں ابھی تک چل رہے ہیں، اور بیکن ہاؤس تو ماشاءاللہ ابھی اے لیول تک پہنچ گیا ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے جو میں نے گزارش کرنی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو الیکشن کے انتخابی معاملات ہیں، اس کو خالی پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بحث و مباحثے میں نہ رکھا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو آپ اپنے ساتھ انوالو کریں، یہاں کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں، ہم لوگ پرانے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہونے چاہیے۔ آپ مختلف وفود کو یہاں بھیجیں جو آ کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، رابطے کریں، اور گراؤنڈ روٹ ریالٹیز کو سمجھیں، کیونکہ یہ پوری کانسٹیچوئنسیز ہیں اور یہاں پہ بہت ایکٹیو لوگ موجود ہیں، تو آپ کو اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اس ملک سے رابطوں کے سلسلے میں اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت یا پچھلی حکومتوں نے صحیح معنوں میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ میرے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پہلی ویڈیو ہے، اور اس کا موضوع میں صرف یہیں تک محدود رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو تسلسل ہے آپ کی طرف سے یہاں دوروں کا یا یہاں کی طرف سے لوگوں کو بلانے کا، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ ہے حکومتی سطح پہ وفود، کچھ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں حکومت میں یا پاکستان تحریک انصاف کے اور یا حاکم وقت وزیر اعظم صاحب کی اگر نظر سے گزرے تو میری گزارش کو بڑا سنجیدہ لیا جائے۔ بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارا۔ یو اے ای میں ہم لوگ کوئی تقریباً 1.2 ملین ہیں، ہم لوگ سعودی عرب میں بھی 1.6 ملین کے لوگ ہیں، اور یہاں بھی تقریباً 200,000 2 لاکھ کے قریب ہیں۔ عمان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہماری جغرافیائی سرحدیں ایک طرف یو اے ای سے ملتی ہیں اور ادھر جنوب میں یمن سے ملتی ہیں، اور تقریباً 1800 کلومیٹر سے بڑا ہمارا کوسٹل ایریا ہے جو کہ خلیج عرب سے ملتا ہے اور ادھر بحر ہند سے ملتا ہے۔ تو یہاں سے گزر کے تمام ہمارے جو طیارے ہیں وہ یو اے ای جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں کی حکومت کے پاس ہمارے جو سیاسی اور سماجی اور معاشی رابطے اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو میں آج کے موضوع کو اس اختصار سے ختم کروں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیوں کے پاس آ کے تو دیکھیے، ان کی سنیے تو صحیح، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے مفاد کے لیے۔ بہت بڑے تعلیمی اداروں میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، اور تمام ہماری خامیوں کے باوجود ہم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور خلیج میں ابھی بھی کام کرنے کے لیے بہت پوٹینشیل باقی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، یہی مناسب ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ذرا میری ویڈیو کو سنتے رہا کریے، پسند کیجئے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیز بھی دیکھیں، اور اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں تو میرے ذریعے آپ وہ کنوے بھی کر سکیں گے، اور میں مختلف موضوعات پہ ریگولر
یہاں کے مقامی اور خلیج کے مختلف موضوعات پہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کروں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہی دوں گا، کیونکہ بہت سی چیزیں جو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ آتی ہیں وہ صحیح عکاسی نہیں کرتی یہاں کی جو گراس روٹ ریالٹیز ہیں، جو گراؤنڈ روٹ ریالٹیز ہیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، السلام علیکم۔